بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل ڈاکٹر عمر فاروق اسٹرالوجی۔ دوستو آج 17 اکتوبر ہے، 2025 ہے۔ جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ ذائچے میں جو سیارگان ہیں ان کی ایک اپنی بساط بچھی ہوئی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کس کا کیا رزلٹ آتا ہے، کون سی چیز کہاں جاتی ہے، یہ مالک کائنات ہی جانتے ہیں۔ ہمارا ایک اندازہ ہے، میں پھر عرض کرتا چلوں، ہمارا اندازہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ بطور انسان ہم ناقص ہیں، اور جو ہمارا خالق ہے اللہ، وہ بہتر جانتا ہے۔ دوستو یہ دنیا بہت چھوٹی سی ہے اور بڑی عارضی سی ہے۔ متعدد دفعہ اللہ نے کہا کہ تم میرے پاس آؤ گے اور پھر تمہیں حساب دینا پڑے گا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح سمت میں جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذائچے میں اس وقت جو صورتحال ہے خان صاحب کی، وہ بڑی سٹرونگ ہے، اور آج میں یہ بات عرض کرتا چلوں جتنی میری کیلکولیشن ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ذائچے میں اس وقت خان صاحب کے ذائچے میں جو مشتری، قمر، اس کے ساتھ ساتھ عطارد اور زحل کی آپس میں یہ جو ایک دن کے اندر اندر آپس میں نظرات قائم ہوں گی۔ شاید میری بات کسی کو سمجھ نہ آئے، لیکن میں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اسٹرالوجی کہہ رہی ہے عمران خان صاحب اب روحانی طور پہ اور سٹرونگ ہوں گے، اور یہ جو وقت انہوں نے گزارا ہے، ان کے ذائچے کا 9واں خانہ میں بار بار بیان کرتا رہا ہوں۔ 9واں خانہ جہاں بیرون ملک سے تعلق رکھتا ہے، وہیں یہ خانہ روحانیت سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ تو ان کے ذائچے میں جو اب صورتحال ہے، یہ جو عطارد برج اکرم میں بیٹھا ہوا ہے، آج چاند کی اس کے ساتھ 7 نظرات ہونے والی ہیں شام کو، تو یہ صورتحال اور سمت میں جائے گی۔ خان صاحب کا ایک اور بیان آئے گا۔ دیکھیے، خان صاحب جن بھی مسائل کا شکار ہیں، انہوں نے کبھی کوئی اپنی شکایت نہیں کی۔ انہوں نے جو بھی بات کی، انہوں نے ملک کی، عالم اسلام کی بات کی۔ اس سے خان صاحب کا ویژن، ان کی سوچ سمجھ سامنے آتی ہے۔ یہ دنیا دوستو اللہ تعالیٰ نے چلانی ہے، اس کا فیصلہ قوی ہے اور غالب ہے۔ وہ اللہ جس سے جو کام لے، اللہ نے اسی سے لینا ہے۔ ذائچے میں جو عمران خان کے مخالفین ہیں، وہ ایسے سمجھیے کہ یہ جو میں نے آپ سے نظر کا بیان کیا، اور جو میں آپ سے وقتاً فوقتاً ستاروں کو بیان کرتا رہتا ہوں، یہ ان کے مخالفین چاروں شانے چت ہو چکے ہیں۔ منہ ان کا جو ہے زمین کی طرف ہے، اور یہ الٹے گرے پڑے ہیں۔ بات ان کو سمجھ نہ آ رہی ہے، اور نہ مجھے لگتا ہے ان کو سمجھ آنی ہے۔ جو ستارے ان کے بیان ہو رہے ہیں، میں نے آپ سے عرض کیا کہ موجودہ ملک عزیز پاکستان کے فارم 47 کے جو وزیر اعظم ہیں، ان کا جو ذائچے کے حوالے سے ستارہ ریورس حالت میں زحل موجود ہے برج حوت میں، اور یہ جو زحل ریورس حالت میں موجود ہے، اور اس وقت برج جدی کے حوالے سے میں بتاتا چلوں، جو میں آپ سے کہتا ہوں، برج جدی کی ایک شخصیت انتہائی مشکلات کا شکار ہے۔ آج ایسے سمجھیے کہ ان کا ذائچہ اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ ان کے سارے فیصلے ناقص ہو چکے ہیں، ہو نہیں رہے ہیں۔ ذائچہ کہہ رہا ہے کہ برج جدی کی اس شخصیت کا ذائچہ انتہائی ناقص ہے۔ مشتری ان کے ذائچے کے 7ویں خانے میں بیٹھا ہوا ہے۔ جب مشتری ذائچے کے 7ویں خانے میں چلا جائے، تو آپ کے جو مد مقابل ہوتے ہیں، جن سے آپ نبض آزما ہوتے ہیں، وہ سٹرونگ ہو جاتے ہیں۔ اور اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو موجودہ حکومت فارم 47 کی حکومت، اور ان کے جو اقدامات ہیں، وہ جو ان کے گلے پڑ رہے ہیں، اس کے نتیجتاً اب صورتحال ذائچہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو شمس کی اور آج مشتری کی نیس نظرات کا آخری وقت چل رہا ہے، بلکہ ختم ہو چکا ہے۔ آج جو سورج ہے، یہ اب آسٹرالوجیکل اسپیکٹس میں 25ویں درجے پہ پہنچ چکا ہے، اور جو مشتری ہے، یہ بھی 24 میں سے 25ویں درجے پہ ہے۔ لہٰذا آج رات کے کسی وقت میں یہ جو نیس نظر ہے، اس کا اختتام ہوگا۔ تو اب موجودہ حکومت، عمران خان کے مخالفین سب زوال پذیر ہوں گے۔ سب کے لیے مشکلات کا ایک نیا دور کا جو آغاز ہے، وہ ہونے والا ہے۔ کب ہوگا؟ تو میں نے آپ سے کل بھی عرض کیا کہ ذائچہ کہتا ہے سورج کا ایک جو درجہ ہے، وہ برابر ہے 1 سال کے۔ تو آنے والے 1 سال ان کے اقدامات ان کو بھگتنا پڑیں گے۔
اس وقت ذائچے میں جو سب سے اہم بات میں نے آپ سے عرض کی کہ مریخ جو ہے وہ جہاں پہ بیٹھا ہوا ہے وہ، اور اس کی آج مریخ 17 درجے پہ ہے، ہو گیا ہے 18ویں درجے پہ اپنا سفر طے کر رہا ہے۔ آنے والے ایک درجہ اور طے کرنے کے بعد یہ جب یہ 19ویں درجے پہ پہنچے گا تو اس کی مشتری کے ساتھ صاد نظر ہو جائے گی، اور اسی وقت میں مشتری کی جو صاد نظر ہے وہ آج زحل کے ساتھ قائم ہو چکی ہے، گو کہ زحل یہاں ریورس ہے خان صاحب کے ذائچے میں۔ مریخ کی یہ نظر مشتری اور زحل کے ساتھ بہت اہمیت رکھتی ہے۔ جیسا میں نے آپ سے عرض کیا، انہوں نے جو سلیکٹ کیا موجودہ کے وزیر اعلیٰ کو، آپ نے ان کی باتیں سنی، اب صورتحال عمران خان کے مخالفین کے لیے اور مشکلات کی سمت میں جائے گی۔ اور یہ جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ بساط بچھی ہوئی ہے، جب آپ کے بہت زیادہ آپ کو مسائل آپ کے بڑھ جائیں، آپ کو یہ نہ پتہ چلے آپ نے توجہ کہاں دینی ہے، کون کیا ہے، کیا چیز ہے، تو یقیناً آپ کے لیے مشکلات اپنا منہ کھولے کھڑی ہیں۔ جیسے موجودہ فارم 47 کی حکومت ہے، انہوں نے جو کیا، اب یہ ان کو سمجھ آنے لگ گیا ہے کہ ہمارا سب سے پہلا فیصلہ ہی ناقص ہوا، کاش ہم اس وقت حکومت نہ لیتے بلکہ ہم اپوزیشن کو ترجیح دیتے کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے۔ ذائچے کے مطابق آسٹرالوجیکل اسپیکٹس جو ہیں وہ اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ یہ جس دلدل میں اتریں گے، میں پہلے بھی عرض کر رہا ہوں کہ ستارے انہیں اس دلدل میں جا کے چھوڑیں گے جہاں سے یہ واپس نہیں آ سکیں گے۔ آج دوستو یہ حکومت ختم ہونے کے اس کے اوپر پہنچ چکی ہے، کسی بھی وقت یہ تمام چیزیں پلٹا کھا جائیں گی، اور حکومت کا جو وقت ہے وہ ختم ہونے کی سمت میں ہے۔ ستارے اپنا سمجھیں اعلان کرنے والے ہیں، اور میں نے پھر عرض کرتا چلوں، احباب نیچے کمنٹس کریں گے کب تک۔ دیکھیے ذائچے میں 6 قاعدے ہیں جن سے ہم وقت کا تعین کرتے ہیں۔ بطور طالب علم مجھے ابھی 3.5 آتے ہیں، باقی مجھے نہیں آتے، تو اندازاً جو میرا وقت ہوتا ہے وہ جو مجھے سمجھ آتی ہے جس فارمولے سے، وہ میں بتاتا ہوں۔ اگلا کام ہوتا ہے کہ اب ہم انتظار کریں، کیونکہ آگے کب ہوگا یہ مالک کا فیصلہ ہے، ہماری ابھی یہ سمجھ سے باہر ہے۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ یہ اب سروائیو نہیں کر پائیں گے عمران خان کے مخالفین، کیونکہ ذائچے میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نہ صرف شمس کی اور مشتری کی نحس نظر ہوئی ہے، بلکہ آنے والے 2 دنوں میں جو ہے عطارد کی، مریخ کی، زحل کی اور خان صاحب کے ستارے کی آپس میں 7 نظرات ہونے والی ہیں۔ جب بھی ذائچے میں ٹرائنگل کا قانون لگتا ہے چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں، جیسا میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ چاند نے جب اپنی 7 نظرات قائم کی، چاند نے کران کیا، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ عدلیہ سٹرونگ ہوگی اور عمران خان سٹرونگ ہوں گے۔ حکومت وقت نے بڑا زور لگایا، گورنر نے بڑا زور لگایا کہ میں حلف نہیں لیتا، لیکن عدلیہ کا ایک اشارہ، آنکھ کا ایک اشارہ، اور گورنر صاحب تشریف لائے اور ان کو حلف لینا پڑا۔ ہو گئی الٹی سب تدبیریں، یہ وہ والی صورتحال ہے۔ آنے والے وقت میں دوستو یہ جو سیارگان جیسے جیسے آگے جائیں گے، خاص طور پہ یہ جو عطارد کا اور مریخ کا کران ہے، یہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ جو چابیاں تھیں، جو ڈپلیکیٹ چابیاں ہیں، جو ڈپلیکیٹ چابی ہے وہ کون لگا کے کیا کر جائے، آنے والا وقت اس سمت کی بات کر رہا ہے۔ اور پھر میں عرض کرتا چلوں کہ آنے والا ہر دن جیسے جیسے چاند برج عقرب کے قریب پہنچ رہا ہے، سورج بھی یہیں جائے گا، تو صورتحال موجودہ حکمرانوں کے بس سے باہر ہوتی جائے گی۔ اب جیسے ستارے آگے جائیں گے، جو انڈیکیشن سمجھ آئے گی اس پہ انشاءاللہ ویڈیو بنائیں گے۔ دوستو ہماری دوائی پولی کی اور پورے جسم میں موجود انفیکشن کو اینٹیڈوٹ کرتی ہے، سوجن کو ختم کرتی ہے، آپ کے جسم میں موجود فاسد مادے اینٹیڈوٹ کر دیتی ہے، آپ کی جگر کو ریپیئر کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا نظام انہضام بہتر کرتی ہے۔ اور خواتین میں جو ان کے ہارمون کے مسئلے ہو جاتے ہیں، بچیوں میں مسئلے ہو جاتے ہیں، اور ہمارے ہاں لوگوں نے چکن بہت دیر تک کھاتے ہیں، بلکہ اس کے بغیر کھانا نہیں کھاتے، اور وہ چکن کے گوشت کھانے کے سائیڈ افیکٹس ہیں، ان کو بھی یہ دنیا طب کی واحد میڈیسن ہے جو اینٹیڈوٹ کرتی ہے۔ منی بیگ گارنٹی کے ساتھ آپ ہماری دوائی پولی کی آرڈر کر سکتے ہیں۔